كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، بلوغ المرام کتاب الجامع کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، کتاب الجامع باب الترہیب من مساوی الاخلاق کی گفتگو آپ کے سامنے چل رہی ہے، اور اس باب کی آخری روایت آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی، اور پھر یہاں سے اس روایت کے ختم کرنے کے بعد باب الترغیب من مکارم الاخلاق میں ہم داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ چلیے اس باب کی آخری روایت پڑھیے کوئی، بسم اللہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج مسلم روایت۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی صاحب مفیز۔ اللہ سید عائشہ روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندوں سے اللہ کی آواز صاف نہیں آپ کی، دیکھیے میں پڑھتا ہوں، کہہ رہے ہیں وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابغض الرجال الى اللہ الالد الخصم، الالد الخصم اخرجہ مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسند آدمی وہ ہے جو ہٹ دھرم اور سخت جھگڑالو ہو، ہٹ دھرم اور سخت جھگڑالو ہو۔ وہ شخص جو ہٹ دھرمی کرے، کسی بھی معاملے میں بات کو قبول کرنے سے انکار کرے، حق کی واضح ہو جانے کے بعد بھی حق بات کو قبول کرنے سے انکار کرے، تو وہ آدمی ہٹ دھرم ہے۔ صلح صفائی میں آگے نہ بڑھنے والا، اپنے ہی موقف کو درست کہنے والا اور اپنی موقف کے اوپر قائم رہنے والا آدمی ہٹ دھرم کہلاتا ہے۔ ہاں، کب؟ جب اس کا موقف درست نہ ہو، حق کے قریب نہ ہو، اور اگر حق کے اوپر قریب ہے تو ساری دنیا مل کر کے اگر اس کے اس موقف سے اس کو اتارنا چاہے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ حق کے اوپر ہے اور کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق وہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں وہ آدمی ہٹ دھرم نہیں کہلائے گا، بلکہ وہ آدمی حق کا پرستار کہلائے گا۔ آپ دونوں طرح کی چیزوں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ ابو لہب اور ابو جہل کی زندگی بھی آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لاکھ سمجھانے، لاکھ بتانے، لاکھ سکھانے کے باوجود بھی
یہ لوگ کفر کے اوپر جمے رہے، شرک کے اوپر جمے رہے۔ اس کے مقابلے میں وہ صحابہ جو ایمان لانے والے ہوئے، اور ایمان لانے کی پاداش میں، ایمان لانے کے نتیجے میں کتنی اذیتیں دی گئی ان کو، کتنا مارا گیا ان کو، کس طرح سے ان کے اوپر ستم کے پہاڑ توڑے گئے، اور کون کون سی سزا نہیں ہے دنیا کے اندر جو مشرکوں نے ان کمزور اور بیکس اور غریب اور مسکین مسلمانوں کے اوپر آزمایا نہ ہو۔ باوجود اس کے وہ دین کے اوپر قائم رہے، دین کے اوپر جمے رہے۔ حق بات کے اوپر قائم رہنا یہ ہٹ دھرمی نہیں ہے، باطل کے اوپر قائم رہنا اور اس کے اوپر حجت کرنا، باطل کو ثابت کرنے کے لیے جھگڑے اور لڑائیاں کرنا، یہ ہے ہٹ دھرمی، اور یہ اللہ رب العالمین کو سخت ناپسند ہے۔ حق آ جانے کے بعد بندے کو چاہیے کہ وہ حق کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرے، ایگو کا مسئلہ اس کو نہ بنائے، بلکہ حق کو قبول کرے، اور قبول کرنے کے بعد اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ ہمارے باپ دادا یہ کر رہے تھے، اس زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، ہماری پرمپرا ہے، ہمارے رسم و رواج ہیں، ہمارے خاندانی مسائل ہیں، بھائی سب کچھ صحیح ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا فرمان آ جانے کے بعد اب خاندانی مسائل کو ایشو بنا کر کے لڑائی مت کرو۔ جو شریعت کا حکم ہے اس کو مانو، شریعت کے سامنے سرنڈر کرو اور اس کو فالو کرنے کی کوشش کرو، اسی میں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ یہ اس حدیث کی تشریح ہوئی۔ اب اگر پوچھا جائے آپ سے کہ کیا جو آدمی حق کے اوپر جمع ہوا ہے اس کو بھی ہٹ دھرم کہیں گے؟ کہا نہیں، حق کا پرستار ہٹ دھرم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی توفیق خاص اس کے ساتھ ہوتی ہے کہ وہ حق کے اوپر قائم ہوتا ہے۔ حق کی ہدایت دینا اور حق کے اوپر قائم رکھنا یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور باطل کے اوپر قائم رہنے کے لیے، جمے رہنے کے لیے شیطان اس کو مجبور کرتا ہے۔ لہذا آدمی حق واضح ہو جانے کے بعد باطل کی پیروی نہ کرے، باطل کی طرف اپنے آپ کو لگا کر کے نہ رکھے۔ اس کے بعد کی روایت ہے، شاید آپ لوگوں کو جو کتاب دی گئی تھی وہ یہیں آ کر کے مکمل ہو گئی ہے نا، یا اس کے بعد کی حدیث ہے؟ نہیں ہے شیخ، ایک نہیں لاسٹ۔ انشاءاللہ کل کتاب آپ لوگوں کو مل جائے گی، اس پر کام چل رہا ہے، انشاءاللہ کل کتاب مکمل آپ کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج ہم یہاں سے اس روایت کو پڑھتے ہیں۔ دیکھیے، اچھے اخلاق کی ترغیب کا بیان، باب الترغیب فی مکارم الاخلاقی، یہ باب ہے۔ اچھے اخلاق یعنی اب تک برے اخلاق سے جتنی باتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، یہ برے اخلاق کی نشاندہی کی گئی ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو جب برائی سے پورا معاملہ ہو گیا، دیکھیے یہی ہے، نفی ہو گئی، آپ کا جو معاملہ ہے اس کا تصفیہ ہو گیا، یعنی یہ برے اخلاق ہیں، ان کو چھوڑ دو، ان سب کو چھوڑ دیا اب آپ نے۔ اب ظاہر ہے امپٹی ہو گیا معاملہ آپ کا۔ اب وہ کون کون سے اخلاق ہیں جو بہتر ہیں، جو اللہ کو پسند ہیں، اس کی رہنمائی ضروری ہے۔ بھائی اگر آپ نے کسی چیز کو ڈائنامیٹ کیا ہے تو اس کو بلڈ کرنا بھی تو ضروری ہے، اس کو بنانا بھی تو ضروری ہے۔ تو یہی دونوں چیزیں ہونی چاہیے، امر بالمعروف بھی ہونی چاہیے، نہی عن المنکر بھی ہونی چاہیے۔ اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دیکھو میاں، ہم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، ان کو برائی سے نہیں روکیں گے، برائی سے روکنے سے فتنہ ہوتا ہے، ہم کیوں روکیں گے برائی سے؟ ہم صرف کہیں گے نماز پڑھو، ہم صرف کہیں گے یہ کرو، ہم کیوں کہیں گے کہ شرک نہ کرو، ہم کیوں کہیں گے کہ شراب چھوڑ دو؟ سمجھ رہے ہیں بھائی؟ ایسا نہیں ہے، پہلے آپ اس کو برائی چھوڑنے کی دعوت دیں، پھر اس کے بعد حق کی دعوت بتائیں۔ پہلے شرک سے توبہ کرنے کی تلقین کریں، اس کے بعد کہیں کہ توحید کا اقرار کرو اور نماز قائم کرو، اور اس کے بعد زکوٰۃ دو۔ اگر وہ مشرکی ہے، اب 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، تو کیا فائدہ ہو جائے گا اس کو؟ یا زکوٰۃ و خیرات و صدقہ و خیرات کر رہا ہے اللہ کے راستے میں اور شرک کے اوپر قائم ہے، تو اس کا کیا فائدہ ہو جائے گا اس سے؟ لہذا یہ دونوں چیزیں ہونی ضروری ہے۔ تو اب تک جو معاملہ تھا وہ نہی عن المنکر کی بات تھی، اب امر بالمعروف، بھلائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ دیکھیے کس طرح سے۔ پہلی حدیث ہے عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر
وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ کو لازم پکڑو کیونکہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ اس جملے کو یاد رکھیے گا، سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے، سچ کہنے کی، سچ بولنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اسے اللہ کے یہاں صدیق یعنی بہت سچ بولنے والا سچا آدمی لکھ دیا جاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک۔ اور جھوٹ سے بچو کیونکہ جھوٹ برائی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور برائی جہنم کی طرف ہدایت کرتی ہے، اور آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی پوری کوشش کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، بہت بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ صدق اور اس کے مقابلے میں کذب، سچ اور جھوٹ۔ صدق کس کو کہتے ہیں؟ تو سچائی کہتے ہیں جو چیز واقع کے مطابق ہو وہ بیان کرنا، وہ سچی بات ہے، اور جو چیز خلاف واقع ہو یعنی وہ چیز ہوئی ہی نہیں ہے آپ اس کو بیان کر رہے ہیں تو یہ کیا ہے؟ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ خلاف واقع بات کو جھوٹی بات کہتے ہیں، اور واقعہ کے خلاف، واقعہ کے مطابق بات کو سچی بات کہتے ہیں۔ جو چیز ہوئی ہے، ہو چکی ہے، صحیح صحیح اس کی خبر دینا سچ بات ہے۔ جو چیز نہیں ہوئی ہے اس کے مطابق خبر دینا اور بات بنا کر کے بولنا، یہ کیا ہے؟ جھوٹی بات ہے۔ شریعت نے اس سے اجتناب کرنے کا ہم کو اور آپ کو حکم دیا ہے۔ یہدی ہدایت کے معنی راستہ دکھانا ہے، اور ہدایت کا ایک معنی توفیق دینا ہے۔ جی یہاں پہ مراد راستہ دکھانا ہے، یہاں پہ مراد راستہ دکھانا ہے، اور اسی معنی میں قرآن مجید کے اندر یہ جملہ، یہ لفظ استعمال ہوا ہے کئی مقام پر۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ سیدھے راہ کی ہدایت دیتے ہیں۔ ہدایت دینے کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں، صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ لیکن صراط مستقیم پر چلانا یا منزل مقصود تک پہنچانا یہ کس کا کام ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ اور اسی ہدایت کی نفی کی ہے اللہ رب العالمین نے کہا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ یہاں اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہدایت دیتے ہیں صراط مستقیم کی، اور پھر ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ تو کیسے کہیے گا؟ کہیے گا دیکھو بھائی، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیتے ہیں کہا گیا وہاں ہدایت البیان والارشاد، راستہ بتا دینا، رہنمائی کر دینا، یہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جہاں ہدایت کی نفی کی گئی وہاں ہدایت التوفیق، ہدایت التوفیق ہے، یعنی اس راستے کے اوپر چلا دینا، اس کے اوپر قائم رکھنا اور منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ معاملہ کس کا ہے؟ یہ صرف اللہ رب العالمین کا ہے، اس میں کوئی بھی انسان قادر نہیں ہے، اور کسی مخلوق کو اس کی اجازت نہیں ہے، اور کسی مخلوق کو اس کی طاقت بھی نہیں ہے۔ لہذا سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ سچ نیکی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور پہنچا دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے برائی، یہ جو ہے جھوٹ، برائی کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور برائی کے جانب انسان کو گرا دیتا ہے، برائی کی طرف اس کو لے جا کر کے پہنچا دیتا ہے۔ اب سوال ہے جی یہاں کہ سچ کس طرح سے نیکی کی طرف پہنچاتا ہے یا نیکی کی ہدایت کرتا ہے؟
ہم اگر سچے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم کو نیکی کی توفیق ہوگی؟ یا ہم اگر سچ بولنے والے ہیں تو ہم نیکی کرنے والے بھی کیسے ہوں گے؟ کیا مطلب ہوا حدیث کا؟ سمجھے بات کو؟ سوال سمجھے نہیں سمجھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سچ بولو، اس لیے کہ سچ بولنا نیکی کے راستے کی ہدایت کرتا ہے۔ کیسے؟ دیکھیے کیسے۔ جب آدمی سچ بولنے کا عزم مصمم کر لے اور جھوٹ کو پورے طور پہ چھوڑ دے تو گناہ اس سے خود بخود چھوٹ جائیں گے، کیونکہ اگر اس نے کوئی گناہ کیا ہے اور اس سے پوچھا گیا تو اب وہ کیا کہے گا؟ کہے گا کہ میں نے گناہ کیا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی کوئی برائی کرتا ہے اور اس کو کہا جائے کہ اور یا وہ اپنے اوپر لازم کر لے کہ میں اب جھوٹ نہیں بولوں گا، اب بے نمازی ہے مثال کے طور پر، تو اب عشاء کی نماز ہوئی، اب آیا وہ گھر میں، کہا کیا بھائی عشاء کی نماز پڑھے آپ نے ادا کی عشاء کی نماز؟ اب اس نے وعدہ کر لیا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں گے ہی نہیں اور نماز نہیں پڑھی ہے، کیا کہے گا؟ بولے گا کہ نہیں پڑھے ہیں، تو ندامت ہوگی، لہذا وہ کیا کرے گا؟ نماز چھوڑنے کو ترک کر دے گا اور نماز قائم کرے گا، نماز پڑھے گا۔ یہ معنی ہے کہ نیکی یا سچ بولنا نیکی کی جانب ہدایت کرتی ہے نا؟ اور اگر سچ بولے گا تو اس سے اس کی رسوائی بھی ہوگی اور سزا بھی ملے گی۔ لہذا جب وہ یہ عزم کر لے کہ ہم کبھی بھی جھوٹ نہیں بولیں گے، تو جب کبھی اس کے دل میں برائی کی خواہش پیدا ہوگی یا ابھرے گی تو وہ آدمی اپنے اس رسوائی کو اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھے گا کہ کل چل کر کے کوئی آدمی اگر ہم کو بولے یا پوچھے تو ہم اگر جھوٹ تو بول نہیں سکتے، سچ بولیں گے تو ہماری رسوائی پھر ہوگی۔ اس کے مقابلے میں اس کا الٹا آپ دیکھیے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ بول کر اپنے گناہوں کو چھپانے کی ارادہ کرنے کی وجہ سے گناہ پر گناہ کرتا ہی چلا جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ یار ہم بیوقوف بنا دیں گے، ابھی جھوٹ بولا ہے، ابھی یہ کہا ہے، جھوٹ کو سچ کرنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ لہذا وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ برائی پہ برائی کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ سچ بولنا ہی نہیں ہے۔ مفہوم سمجھ میں آ گیا حدیث کا کہ کس طرح سے سچ بولنا نیکی کے جانب ہدایت ہے، اور کس طرح سے جھوٹ بولنا برائی کے جانب ہدایت کرنے والی اور گناہوں کے جانب ہدایت کرنے والی ہے۔ اس میں ایک واقعہ سمجھیے۔ جنگ تبوک کے موقع پر چند لوگ، جنگ تبوک جو ہے یہ سخت گرمی کے موسم میں لڑی گئی لڑائی ہے جی، اور گرم جو ہوتا ہے نا، عرب کی بہت مشغولیت کا دن ہوتا ہے، خاص کر کے اہل مدینہ کے لیے۔ جو کھیتی باڑی کرنے والے لوگ ہیں، کھجور کے پکنے کا وقت ہوتا ہے، کھجور کاٹ کر کے اس کو لانا، اس کو سٹور کرنا، اس کو جمانا، کھلیان میں اتارنا، یہ سارے کام چلتے ہیں۔ ایسے عین موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا اعلان کیا۔ بہت سارے منافقین نہ گئے، 3 صحابہ تھے، وہ تینوں صحابہ بھی نہ گئے، ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیعہ اور کعب ابن مالک، 3 صحابی تھے، یہ بھی نہ جا سکے۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوٹ کر آئے تو جو منافق تھے انہوں نے جھوٹی عذر پیش کرنا شروع کی۔ کسی نے کہا کہ ہم بیمار تھے، کسی نے کہا کہ طبیعت خراب تھی، کسی نے کہا کہ بچہ بیمار تھا، کسی نے کوچ، سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ لیکن یہ 3 صحابی تھے۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو طلاقت لسانی عطا کی تھی، بولنے کا سلیقہ تھا، جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ بنانا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، اور میں نے اپنے پورے ارادے کو یکجا کر لیا کہ آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولوں گا اور جھوٹ بول کر کے نکل جاؤں گا۔ لیکن جب جانے لگے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ ابھی جھوٹ بول کر کے چھوٹ جائیں گے نا، پھر اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کو بتا دے گا کہ ہم کیوں نہیں گئے تھے۔ اس وقت کی رسوائی سے بہتر ہے کہ ابھی جو ہونا ہے اس کو جھیل لیتے ہیں،
گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عذر نہیں تھا، اونٹ تیار کر کے رکھے تھے جانے کے لیے، سستی ہو گئی، آج کل کرتے رہ گئے، یہاں تک کہ وقت نکلتا چلا گیا اور آپ کے واپسی کا وقت آ گیا، کوئی عذر نہیں تھا۔ ہلال ابن امیہ، مرارہ ابن ربیع اور کعب ابن مالک، ان تینوں لوگوں نے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بول دیا، اور اس کی سزا ملی، سچ بولنے کی سزا ملی۔ اسی لیے سچ کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے جی، جبکہ جھوٹ کی قیمت یہاں نہیں، اگر آدمی ادا کرے گا تو وہاں ضرور ادا کرے گا۔ یہ جھوٹ بولنے والے کو جان لینا چاہیے، سمجھ لینا چاہیے۔ بات بات پر انسان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی باتوں کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اجتناب کرنا چاہیے، جھوٹ بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ان تینوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، جو بات سچ ہے کہہ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیکاٹ کیا، 40 دنوں تک ان کی بیویاں ان کے ساتھ رہیں۔ 40 دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے ہو، الگ ہو جاؤ۔ بازار میں جاتے تھے، سلام کرتے تھے، کوئی سلام کا جواب نہیں دیتا تھا۔ کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ ہم پہلی صف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ کے نماز پڑھتے تھے، جب آپ نماز ختم کر کے سلام پھیر کر کے مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتے تو ہم کنکھیوں سے آپ کو دیکھا کرتے تھے، سلام کرتے تھے زور سے، اور آپ کے ہونٹ کی طرف دیکھتے تھے کہ آپ وعلیکم السلام بولنے کے لیے ہونٹ ہلا رہے ہیں نہیں ہلا رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیتے، کوئی جواب نہیں دیتے۔ یہ عالم تھا، اب بتائیے کیسی زندگی ان کی گزر رہی ہوگی۔ امتحان تھا، امتحان تھا، سچ بولنے کا امتحان۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد 50 دنوں کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرما دی۔ کیا کہا؟ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ۔ وہ 3 لوگوں کو یاد کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، زمین ان کے اوپر تنگ کر دی گئی، پھر ان لوگوں نے اللہ سے توبہ کیا اور اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ قانون دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ رہو، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ نہ رہو۔ اور وہ منافقین جو وقتی طور پر جھوٹ بول کر کے بچ گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیحت کروا دی، اور قیامت تک کے لیے ان کا جھوٹ اجاگر ہو کر کے رہ گیا۔ دیکھا آپ نے، سچ پریشان ہو سکتا ہے لیکن پراجے نہیں ہو سکتا ہے، سچ کو ہرایا نہیں جا سکتا ہے، سچ کو تھوڑی دیر کے لیے تنگی کا سامنا، دقت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، امتحان سے گزرنا پڑ سکتا ہے سچ کو، لیکن سچ کبھی فیل نہیں ہو سکتا ہے، کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین سچ کی مدد کرتا ہے اور جھوٹ کی اللہ رب العالمین فضیحت کرتا ہے، جس طرح سے منافقین کے جھوٹ کو اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، اور یہ مومنین جو تھے ان کا جو سچ تھا اللہ رب العالمین نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کر دیا، اس کی وضاحت کر دی۔ اور وضاحت نہیں بلکہ یہ کہا کہ ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، انہوں نے جو آزمائش اور امتحان ان کا ہوا ہے اس میں یہ کامیاب ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک کے بارے میں آتا ہے جی، دیکھیے کیسی آزمائش ہے۔ کہتے ہیں کہ مدینے میں بازار لگتا تھا، ملک شام سے کچھ لوگ تیل بیچنے کے لیے مدینہ آتے تھے، تو ملک شام کا جو بادشاہ تھا اس نے کعب ابن مالک کو خط لکھا تھا کہ کعب، ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم کو الگ کر دیا ہے، تم کو بائیکاٹ کر دیا ہے، ایک کام کرو، تم ہمارے پاس آ جاؤ، خوبصورت ہو، جس خاتون سے کہو گے اس سے تمہارا نکاح کروا دیں گے، وزیر بنا دیں گے، اور اپنے یہاں ایک مقام دیں گے تم کو، تم وہاں رہو گے۔ کعب ابن مالک نے جب اس خط کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس کو گھر میں جو تندور تھا، روٹی بنانے کا جو چولہا تھا، اس میں لے کر کے اس کو جھونک دیا، اور بہت روئے۔ کہا اس دن ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا کہ ایسا بھی امتحان ہوتا ہے، اتنا بھی۔ اور کہا کہ وہ رو دھو کر کے سوئے تھے، فجر کی نماز مسجد نبوی میں پڑھی گئی تھی، ہم اپنے چھت کے اوپر، گھر کے چھت کے اوپر کھڑے تھے کہ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی سرپٹ دوڑتا ہوا مسجد نبوی کی جانب سے آ رہا ہے اور آواز لگا رہا ہے، خوش ہو جاؤ، خوش ہو جاؤ، کعب ابن مالک خوش ہو جاؤ،
کہا کہ جب وہ آیا میرے سامنے اور اس نے کہا کہ تمہاری توبہ قبول ہو گئی ہے جی، کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ اس کو دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا سوائے اس کرتے کے جو میں پہنا ہوا تھا، کرتا اتار کر کے اس کو پہنا دیا، اور گھر گئے، ایک چادر ڈالی بدن کے اوپر اور دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استقبال کیا، بٹھایا، اور اس کے بعد کہا کہ کعب تمہاری توبہ قبول ہوئی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تم لوگوں کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل کی۔ یہ کتنا بڑا اعجاز تھا، پریشانی تو ہوئی لیکن اس کے بعد کیسا اعجاز اللہ رب العالمین نے ان کو دیا، اور کس طرح سے عزت افزائی ان کی وہ قابل دید ہے، قابل دید ہے یہ معاملہ۔ لہذا انسان کو سچ بولنا چاہیے، سچ بولنا چاہیے، اور سچ کے اوپر قائم رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، جھوٹ کبھی نہیں بولنی چاہیے، جھوٹ سے اجتناب کرنی چاہیے۔ سچ ایک ایسی نیکی ہے تو آخرت سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو عزت عطا کر دیتی ہے، لوگوں میں اس کا اعتبار قائم ہو جاتا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالی نے جو اوصاف سے نوازا تھا، ان میں سب سے بڑی نعمت جو تھی جی نبوت کے بعد، وہ سچائی کی اور امانت داری کا معاملہ تھا۔ یہ خاص وصف تھا جو انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے عطا کیا تھا، ورنہ ایک آدمی ایک قوم میں 40 سال تک زندگی گزارا ہو، سوچیے آپ، ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال تک آپ نے زندگی گزاری ہے، اور وہ آدمی اپنے قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کے چیلنج کرتا ہے، کہتا ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے تمہارا دشمن انتظار کر رہا ہے، کیا تم مجھ کو جھوٹا مانو گے؟ تو قوم کا ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو یہ کہا ہو کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا، ایک آدمی بھی نہیں تھا۔ اور ایک آدمی جس نے 40 سال اپنے قوم میں زندگی گزاری ہے، اور کون قوم جہاں جھوٹ بولنا ایک فن تھا، جھوٹ بولنا ثواب سمجھا جاتا تھا، جہاں ٹھگنا لوگوں کو ایک ہنر مانا جاتا تھا، جہاں اچھائی اور برائی کی کوئی تمیز نہیں تھی، خیر و شر کا کوئی معاملہ نہیں تھا، جس کی لاٹھی اس کا بھینس کا معاملہ تھا، ایسے اس مقام پہ، ایسے اس جگہ پہ ایک شخص آنکھ کھولتا ہے اور 40 سال زندگی بتا دیتا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر کے قرآن کی زبان میں وہ چیلنج کرتا ہے، لَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، سورہ یونس کی آیت ہے۔ نبوت سے پہلے میں نے ایک عمر گزار دی ہے تمہارے سامنے، 40 سال عمر گزارنا کوئی کم نہیں ہوتا ہے، تم کو عقل نہیں ہے، تم نہ سمجھ سکے ہم کو، 40 سال ہم نے بتایا ہے تمہارے ساتھ۔ جب دنیا کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا ہوں جی، اللہ کے معاملے میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ جب جھوٹ بول کر کے تمہارا مال کبھی نہیں لیا ہے، جھوٹ بول کر کے کبھی تم کو ٹھگا نہیں ہے، تو آج تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں یہی وجہ تھی کہ دوست تو دوست، دشمن بھی آپ کی نبوت کا انکار نہیں کر سکتے تھے۔ امیہ ابن خلف اور ابو جہل، یہ دونوں خانہ کعبہ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ امیہ نے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ جی ابو جہل، کیا تم کو اپنے بھتیجے کے اوپر اعتبار نہیں ہے؟ جھوٹا ہوگا، ویسا چہرہ ہوتا ہے جھوٹ بولنے والے کا، دیکھیے کس طرح سے یہ کہہ رہا ہے۔ کہا کہ دیکھو ہم اپنے بھتیجے کو جھوٹا نہیں مانتے، وہ نبی ہے، لیکن یہاں بات خاندان کی ہے، یہاں بات ہمارے ناک کی ہے، ہم اس کے نبوت کو نہیں مانیں گے، یہ بات تھی۔ یہود وہ نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے بھی اس کو قبول نہیں کیا۔ لیکن آپ کی ذات کے اوپر کوئی عیب لگا دے، کچھ بھی نہیں۔ ابو سفیان سے ہرقل نے جب پوچھا تھا، اتنا بڑا دشمن ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اسلام لانے سے قبل کتنے بڑے دشمن تھے، کتنی جنگیں ان کی سرپرستی میں لڑی ہیں مکہ والوں نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے کے لیے یہ کتنی مرتبہ آئے ہیں۔ باوجود اس کے جب ہرقل نے ان کو بٹھا کر کے پوچھا کہ ذرا یہ بتاؤ کبھی اس نے تم سے دھوکہ دیا ہے کبھی تم کو؟ کہا کہ نہیں، کبھی دھوکہ نہیں دیا، لیکن ایک معاہدہ ابھی ہم لوگوں نے ریسنٹ کیا ہے صلح حدیبیہ کا، دیکھتے ہیں اس میں وہ کیا کرے گا۔ ابو سفیان خود کہتا ہے کہیں کوئی راستہ نہیں ملا ہم کو لگانے کا، صرف یہی ایک جملہ تھا جو ہم لگا سکے، اور کہا کہ ابھی ایک معاہدہ ہوا ہے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے،
لیکن آج تک اس نے دھوکہ نہیں دیا ہے۔ ہرقل نے کہا اسی طرح سے انبیاء ہوا کرتے ہیں، وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتے، کسی کو جھوٹ نہیں بولتے۔ آج ہمارا کردار کیا ہے آپ غور کیجئے، ہم اس نبی کے نام لیوا ہیں، قدم قدم پہ جھوٹ بولتے ہیں، صبح اٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں، رات کو سو کے جھوٹ بولتے ہیں، رات کو گھر میں آ کے جھوٹ بولتے ہیں، کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں، تجارت بزنس میں جھوٹ بولتے ہیں، دوست کو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ سے بھری ہوئی ہماری زندگی ہے، برکتوں سے خالی ہو گئی، خیر و برکت سے خالی ہو گئی، جھگڑے، لڑائی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا وجود جھوٹ کے اوپر ہی ہوتا ہے۔ آدمی اگر سچ بولے، خیر کی بات کرے تو خیر ہی خیر زندگی کے اندر بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوں گی، لیکن جب تک آدمی جھوٹ کو نہیں چھوڑے گا، جھوٹ سے توبہ نہیں کرے گا، جھوٹ سے کنارہ کشی نہیں کرے گا، سماج اور معاشرے کے اندر کبھی بھی سکون اور چین نہیں آ سکتا ہے، کبھی بھی سکون اور چین نہیں آ سکتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم سچ کو اپنائیں اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں، ہے نا۔ آدمی جب سچ بولتا ہے تو اس کی برکت سے حاصل ہونے والی عزت و تکریم کا مشاہدہ وہ خود کرتا ہے، تو سچ پر وہ ہمیشہ قائم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کے برعکس اگر جھوٹ بولنے والا جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بولنے سے نہ ہی اس کی عزت و تکریم ہوتی ہے، جھوٹ کی وجہ سے ذلت و پستی میں گرنے کے بعد وہ اتنی ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ سچ بولے، اتنی ہمت ہی نہیں کرتا کہ وہ سچ بولے۔ اس کی وجہ سے، اس کی سچ بولنے کی وجہ سے پیش آنے والی آزمائش وہ برداشت کر سکے، اور نہ ہی سچ کی عزت کو وہ سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اس کا دل کبھی سچ بولنے کے اوپر آمادہ بھی نہیں ہوتا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کے بعد جھوٹ، جھوٹ کے بعد جھوٹ، ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولتا چلا جاتا ہے، جس طرح پہاڑ سے گرنے والا گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، گرتا چلا جاتا ہے، کہاں رکے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کہاں رکے گا اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب جھوٹ کی اتنی فضیلت ہے، جھوٹ کی اتنی کیا کہتے ہیں اس کی وعید ہے، اور سچ بولنے کی اتنی فضیلت ہے، تو آدمی سچ بولنے کی عادت کیسے ڈالے گا، اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کی عادت کیسے ڈالے گا، کیسے اپنے آپ کو سچ بولنے کا عادی بنائے گا، اور جھوٹ سے اجتناب کرنے کے اوپر اپنے آپ کو کیسے تیار کرے گا، انشاءاللہ اس کی وضاحت ہم کل کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے، دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے جی کسی کے پاس؟ شیخ یہ کون سی باب ہے؟ باب الترغیب من مکارم الاخلاق، اچھے یہ اخلاق۔ بلوغ المرام، ہاں یہ بلوغ المرام سے ہی ہے شیخ؟ ہاں اسی کتاب سے ہے، کتاب الجامع سے ہی ہے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ جی شیخ، لعنت کا واضح معنی کیا ہوگا شیخ؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اور کسی کو مطلب بدوائیں دینا بھی اسی میں شامل ہوگا؟ بالکل۔ جی۔ اگر اس کو بددعا دے رہے ہیں کہ فلاں کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، کوئی آدمی اگر یہ کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جی جی، جزاک اللہ خیر۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دستوري وخير الخلق أسوتنا، بسنته انجلى نوري، لهدي الحق أرشدنا.